شک میں تمہارے الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس میں وہی بات آ گئی جس میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مومنین کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، بلکہ تمام عالموں کے لیے آپ کو نبی بنا کر اور رسول اور رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قرآن کریم میں کہا گیا نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی وبرکاتہ۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو بھی دعوت دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو ہے نا کہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت، تو آپ نے جانوروں پر بھی رحم کیا، غیر مسلموں پر بھی رحم کیا، غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ نے محبت سے اخلاق سے پیش آئے۔ آپ کی دعوت کس کے لیے تھی؟ تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ، اللہ کی طرف نسبت ہے رسول کی، کہ یہ اللہ کا قاصد ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا میسنجر ہے، یہ علیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ اب وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ تو الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے یہ رسول آیا ہے کہ جس اللہ کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ یعنی کسی انسان کی طرف سے، کسی عام آدمی کی طرف سے، کسی اور مخلوق کی طرف سے نہیں، بلکہ رسول تو کیا ہے؟ اللہ کا چنا ہوا بندہ، اللہ رب العزت، اللہ بزرگ و برتر، اللہ سبحانہ و تعالی رب ذوالجلال والاکرام، ایک عظیم ذات کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، ایک عظیم ہستی کی طرف سے آپ تشریف لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی حکومت ہے، پوری کائنات کی بادشاہی ہے۔ سماوات والارض کی تشریح آپ کے سامنے بارہا آ چکی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ پوری کائنات، یونیورس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کے اوپر، آسمانوں کے نیچے، زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا اقتدار ہے، اسی کا اختیار ہے ہر جگہ۔ تو اس سے جو ہے ہمیں رسول کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول کتنے عظیم انسان ہوتے ہیں، کتنے اعلیٰ اور برتر مخلوق ہوتے ہیں، اللہ کے کتنے مقرب اور قریبی بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ مزید اس اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جس اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول آئے ہیں، کہ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہے یہ، اور یہ دعوت بھی ہے، یہ پیغام بھی ہے کہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست تعارف ہے یہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں دی جا رہی ہے، اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بہترین تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ الوہیت کی صفات کسی اور کے اندر پائی ہی نہیں جا سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ اپنے اندر الوہیت رکھتا ہے، یعنی صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔
اس کے علاوہ کسی کو نہ یہ حق ہے، نہ کسی کو یہ زیبا ہے، نہ کسی کے لیے مناسب ہے کہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی اور کی بندگی کی جائے، کسی اور کی غلامی کی جائے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اب اللہ تعالیٰ معبود ہے، اس کی یہ ایک دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس دعوے کی بہت ساری دلیلیں قرآن کریم میں دی گئی ہیں۔ کچھ دلیلیں یہاں پر بھی دی گئی ہیں، کچھ دلائل جیسے آخر کیوں اللہ ہی معبود کیوں؟ کیونکہ یحیی و یمیت، اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت، کیونکہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی پاور کسی انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو زندگی نہیں دے سکتی۔ دنیا کی بڑی بڑی مشینیں، ڈاکٹرز، بڑے بڑے مالدار لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں کس کے آگے؟ موت کے آگے۔ نہ وہ اپنی دولت سے زندگی خرید پاتے ہیں، نہ وہ اپنی شہرت سے، نہ اپنی حکومت سے، نہ وہ اپنی ٹیکنالوجی سے، کسی چیز سے انسان زندگی خرید ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی کا اختیار، وہ یمیت، اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان کسی کو کتنا ہی ماننا چاہے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی کی موت آ ہی نہیں سکتی۔ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے۔ کون سا دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ جب دشمنوں نے آپ پر جان لیوا حملہ نہ کیا ہو۔ آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے لوگ، لیکن اتنے دشمنوں میں گھرے ہوئے، چاروں طرف سے دشمن حملہ آور، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تک نہیں چاہا آپ کو موت نہیں آئی۔ موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی ایسی مثالیں ہیں، بلکہ ہر انسان کے ساتھ اگر دیکھا جائے کتنے خطرات کے بیچ میں رہتا ہے وہ، کتنی آزمائش ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، نہ جانے کیا کیا چیزیں، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی کی موت نہیں آ سکتی ہے۔ بہرحال زندگی اور موت کا مالک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ چونکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اللہ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، لہٰذا وہی معبود ہے۔ اب دیکھیے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے ہیں، وہ بتائیں ذرا، کیا وہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں؟ چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ پیڑ پودے، پتھر، سورج، یا قبروں میں مدفون لوگ، کیا کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے بھلا؟ کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے یہ حقیقت ہے کہ عبادت کے لائق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اللہ کے آگے جھک کر رہے ہم، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی غلامی کریں۔ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کا ہمارے پر احسان ہے، تو اللہ کے اس احسان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت و اطاعت کریں۔ تو بہرحال یہ دلائل ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی ایک پہلے دلیل دی گئی کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، کیونکہ زمین و آسمان کی حکومت کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت چل رہی ہے، اس کا اقتدار چل رہا ہے، اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کے انڈر میں ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کی عبادت ہونا چاہیے۔ جب ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، جب اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ آنر ہے ہر چیز کا، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ عبادت بھی اسی کی ہونا چاہیے، ملکیت بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا۔ میم آنر کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، نبی امی پر جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر، اور اس کی اتباع کرو، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف کرا دیا گیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بھی تعارف کرایا گیا،
اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، پس فآمنوا باللہ، پس تم سب ایمان لے آؤ اللہ پر و رسول ہی، اور اس کے رسول پر۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے کہ فآمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، مان لو، یقین کر لو۔ ٹھیک؟ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے لیے سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ ایمان ہم سب کے اندر کامل ایمان کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ فآمنوا باللہ، ایمان باللہ میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی، کیا چیز اس کے اندر شامل ہے اللہ پر ایمان میں؟ کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آنا، اللہ کی صفات پر ایمان لے کر آنا، اللہ کے حقوق پر ایمان لے کر آنا۔ اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آنا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ہستی ہے، اللہ کا وجود ہے۔ اور پھر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آنا کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ توحید پر ایمان لے کر آنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان تمام صفات پر ایمان لے کر آنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہم مطلب پڑھتے ہیں، بچپن سے سیکھتے چلے آئے ہیں، تو وہ تمام نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان تمام صفات کے اوپر ایمان لے کر آنا کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ملک، قدوس، سلام، مومن، محمن، کتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے، رازق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نافع بھی ہے، اور زار بھی ہے، اور مستجاب الدعویٰ بھی ہے۔ بہت سارے صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان تمام صفات کو ماننا۔ اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے، اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکیں، صرف اور صرف اللہ کے آگے اپنا ماتھا ٹیکیں، اپنی پیشانی رگڑیں، صرف اور صرف اللہ کے آگے دستے سوال دراز کریں۔ یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے۔ تو فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھی ایمان لانا ہے، اس کی وحدانیت پر بھی ایمان لانا ہے، اس کی تمام صفات پر ایمان لے کر آنا ہے، اور اس کے تمام حقوق کو ماننا ہے، اور اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دینا ہے۔ اللہ کے ساتھ ساتھ ہم کسی اور کو سجدے نہیں کر سکتے، کسی اور سے دعائیں نہیں کر سکتے، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ مدد بھی اللہ ہی سے چاہیں، عبادت بھی اللہ کی کریں، اور مدد بھی اللہ ہی سے چاہیں۔ اور اس کے بعد ورسول ہی، اللہ پر ایمان لانے کے بعد دوسرا جو اہم نمبر ہے ایمان لانے کا، وہ کس کا ہے؟ کہ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آنا۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نا، فوراً کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک مکمل کلمہ ہے۔ یہ صرف اتنے سا ہم چاہیں کہ لا الہ الا اللہ، ہم صرف اللہ کو تو مانیں گے لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں مانیں گے، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان تبھی مکمل ہوگا جب اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لایا جائے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں بار بار کہا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول پر ایمان لے کر آنا ہے، اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر ماننا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، جو کتاب، جو ہدایات لے کر آئے ہیں، انہیں ماننا، یہی ایمان کا صحیح مطلب۔ یعنی اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہاں ہم رسول کو مانتے ہیں۔ رسول کو اگر ہم مانتے ہیں تو رسول کی مانیں، جو تعلیمات وہ لے کر آئے، جو ہدایات، جو انسٹرکشن وہ لے کر آئے ہیں، انہیں فالو کرنا۔ اس کے بعد النبی الامی، ابھی آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی رسول کا تعارف کرایا گیا تھا کہ رسول کون ہے۔ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ رسول نبی ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، بہت ہی اس کا مقام اعلیٰ اور برتر ہے۔
रसूल आपके सामने आए थे, इससे पहले भी नबी के बारे में मैंने बताया था कि बहुत आला पोस्ट, ऊंची पोस्ट, तमाम इंसानों में सबसे ऊंचा मकाम अगर किसी का होता है तो वो अंबिया का मकाम होता है। अंबिया से बढ़कर किसी का मकाम नहीं है। तमाम लोगों का मकाम बाद में आता है, चाहे वो सिद्दीकीन हो, शुहदा हो, सालिहीन हो, लेकिन पहला मकाम किसका है? अन्नबीयीन। वो जो आयत है ना कि उलाइक अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। तो पहला मकाम अंबिया का है। उसके बाद है कि आपके सामने ये भी बात आई थी रसूल के ताल्लुक से कि अल्लाह ताला ने एक उम्मी इंसान को नबुव्वत और रिसालत से नवाजा। एक वो इंसान जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था और उसे रिसालत और नबुव्वत के आला मकाम पर फाइज किया गया। इसकी हिकमत हमारे सामने आई थी कि अगर ये पहले से पढ़े लिखे होते तो लोग शायद ये समझते कि ये कलाम अल्लाह की तरफ से नहीं है। चूंकि ये पढ़े लिखे हैं इसलिए उन्होंने खुद अपनी तरफ से ये कलाम गढ़ लिया है। लिहाजा अल्लाह ताला की हिकमत ये थी कि एक वो इंसान जिसने कभी लिखा पढ़ा ना हो और वो इतना आला कलाम पेश करने लगे, तो ये दलील है इस बात की कि ये कलाम क्या है? अल्लाह ही के पास से हो सकता है। ये नबी का अपनी तरफ से वज़ा करदा या मनगढ़ंत कलाम नहीं है। आगे है अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही। उस नबी का और तारुफ कराया जा रहा है कि वो नबी, वो रसूल कौन है जो ईमान रखता है अल्लाह पर और उसके कलिमात पर। यानी ऐसा नहीं है कि अंबिया ने आकर सिर्फ दूसरों को दावत दी हो, दूसरों के हाथों में लाकर सिर्फ कुरान करीम थमा दिया हो कि लो ये कुरान पढ़ो, ये करो और वो करो। बल्कि उस नबी की तारीफ ये है कि सबसे पहले वो खुद ईमान लेकर आया, सबसे पहले उसने खुद माना, सबसे पहले वो मोमिन हुआ, सबसे पहले वो इस्लाम लेकर आया। यानी अगर हम दावत और तबलीग का काम करते हैं तो हम सब के लिए जरूरी है कि पहले हमारा कामिल यकीन होना चाहिए दीन इस्लाम पर, अल्लाह पर, रसूल पर, किताब पर कामिल और मुकम्मल यकीन रखने के बाद फिर हम इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। ऐसा नहीं कि हम दूसरों तक तो पहुंचा दें लेकिन खुद हम शक शुबे में पड़े हुए हों, तरद्दुद में पड़े हुए कि पता नहीं सही भी है या नहीं है, गलत है, पता नहीं क्या है। हम पहुंचा तो रहे नहीं, पूरे ईमान और यकीन के साथ, शरह सद्र के साथ उस पैगाम को मानना और उसे फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, ये सबसे पहले क्या करता है? ईमान लेकर आया है खुद भी अल्लाह पर और उसके कलिमात पर। तो देखिए, सबसे पहले जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम सब जानते ही हैं कि आप लोगों से जो कुछ कहा करते थे, तो सबसे पहले क्या करते थे? उसे करके दिखाते थे। पहले खुद उस काम को करते थे, बाद में उसे आगे पहुंचाया करते थे। तो जरूरत इस बात की कि अगर हम लोगों को ईमान की दावत दे रहे हैं, ईमान की तरफ बुला रहे हैं, तो पहले खुद ईमान लेकर आए। अगर हम लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं तो सबसे पहले खुद अल्लाह ताला को माने, व कलिमात ही, और अल्लाह के तो कलिमात पर मेरे ईमान जैनों को लेकर। बताया कर। अल्लाह के कलिमात से क्या मुराद है? अल्लाह ताला का एक तो कलाम भी हो सकता है, कलाम इलाही जो हमारी निगाहों के सामने है, कुरान करीम। और इसके अलावा अल्लाह ताला के तमाम फैसले जो अल्लाह ताला फैसले फरमाता है जिंदगी के, उन तमाम फैसलों पर ईमान रखना, अल्लाह ताला की तमाम बातों को मानना। ठीक है, यानी अल्लाह के कलाम को भी मानना, उसके फैसलों को मानना, उसकी तमाम बातों को मानना, उसकी हिदायत को मानना, उसकी तालीमात को मानना, सभी कुछ इसके अंदर शामिल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर ईमान लेकर आए और उसके कलाम पर ईमान लेकर आए, यानी कुरान करीम पर भी ईमान लेकर आए और अल्लाह ताला की तमाम बातों को मानते थे, तमाम बातों पर यकीन रखते थे, अल्लाह ताला के तमाम फैसलों पर यकीन रखते थे कि हाँ, अच्छा और बुरा सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अच्छे हालात, मुश्किल हालात, सब कुछ क्या है? अल्लाह की तरफ से है। यानी हर चीज को मानना, अल्लाह ताला की एक बात को मानना। तो ये ईमान, कामिल दर्जे का ईमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाया जाता था। ये आपके यहाँ पर तारीफ की जा रही है। अब हमारे करने का काम क्या है कि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, तुम्हें उसकी इत्तिबा करना है, तुम्हें उसकी पैरवी करना है, तुम्हें उसे फॉलो करना है। क्यों करना है? कि लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। तो ये है हम सब के करने का काम, रसूल की इत्तिबा, इत्तिबाए रसूल।
قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صاف صاف قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ رسول کی اتباع تم سب کے اوپر لازم ہے، واجب ہے اور ضروری ہے۔ تو واتبعوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلے جائیں ہم کرتے چلے جائیں، جو وہ بتاتے چلے جائیں ہم اس پر عمل پیرا ہوتے چلے جائیں۔ تو فٹ اسٹیپ پر چلنا، نقش قدم پر چلنا، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ تو واتبعوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کو فالو کرو، تبھی کیا ہوگا؟ لعلکم تہتدون، تبھی تم ہدایت پاؤ گے، تبھی تم صحیح راستے پر چلو گے۔ صحیح راستہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، ہدایت اگر چاہتے ہیں، تو ہدایت کے جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں، جو سورس ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کلام، کلام الہی ہے نا۔ تو اللہ کے کلام کی اتباع کرنا اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، یہ دونوں چیزیں ہم سب کے لیے کیا ہیں؟ بہت ضروری ہیں۔ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ آپ نے جو کچھ کہا اور آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا اس پر عمل پیرا ہونا ہم سب کے لیے انتہائی لازم ہے۔ تبھی ہم ہدایت پر چل سکتے ہیں، تبھی ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں۔ تو لعلکم تہتدون، ہدایت اسی میں پوشیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہدایت پوشیدہ ہے۔ ہدایت اگر چاہتے ہیں تو آپ کے پیچھے چلنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم، ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کے قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے ذریعے وہ لوگوں کے بیچ میں انصاف کرتا ہے اور عدل کرتا ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر قوم موسیٰ کے اندر بہت ساری برائیاں اگر پائی جاتی تھیں، بہت ساری خرابیاں اگر پائی جاتی تھیں، تو کچھ اچھی صفات بھی ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اگر قرآن نے ان کی کچھ برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے، تو ساتھ ساتھ ان کے اندر جو اچھائیاں تھیں ان کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا انصاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ کیا کرے، کہ وہ ان کی برائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی اچھائیوں کا بھی تذکرہ کرے، کہ ان کے اندر آخر اچھائی کیا پائی جاتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ومن قوم موسیٰ امۃ، قوم موسیٰ کے اندر ایک گروہ ایسا ہے، ایک ٹولی، ایک جماعت ایسی ہے، یہدون بالحق، جو حق کے ذریعے رہنمائی کرتی ہے، وبہ یعدلون، اور اسی کے ذریعے وہ عدل و انصاف کرتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم صفت بتائی جا رہی ہے کہ قوم موسیٰ کے اندر کچھ لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ حق کے ذریعے رہنمائی کرنا، دین حق کے ذریعے، جو دین حق ان کے پاس ہے اس دین حق کے ذریعے وہ لوگوں کے بیچ میں ہدایت کا کام کرتے ہیں، رہنمائی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہترین صفت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ صفت ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم میں ایک گروہ ایسا ہو کہ جو دین حق کے ذریعے، حق سے مراد یہاں قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، دین اسلام بھی ہو سکتا ہے، کہ قرآن کریم کے ذریعے اور صحیح اور سچے بات کے ذریعے ہم کیا کریں؟ لوگوں کے بیچ میں ہدایت و رہنمائی کا کام کریں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ذریعے، یعنی دین حق اور قرآن کریم کے ذریعے ہی کیا کریں؟ یعدلون، عدل و انصاف کریں لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کی زندگی کے معاملات کا فیصلہ کریں۔ کس کے ذریعے؟ اس کے ذریعے، سچائی کے ذریعے، حقیقت کے ذریعے، صحیح بات کے ذریعے۔ تو یہ ایک بہترین صفت ہے جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، یعنی ابھی ان کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو صحیح راستہ بتایا کرتے تھے، لوگوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے، صحیح بات اور سچی بات لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ واقعی ایسے موجود رہتے ہیں ہر قوم میں اور ہر جگہ، جو کیا کرتے رہتے ہیں؟ دین اسلام کو زندہ رکھتے ہیں۔ جیسے آپ آج کے دور میں دیکھ لیجئے کہ اگر آج معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پائی جا رہی ہیں، بہت ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں، بہت سارے گناہ چاروں طرف پائے جا رہے ہیں،
لیکن ہمارے بیچ میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو آج تک کیا کر رہے ہیں، جو ابھی بھی کیا کر رہے ہیں، دین اسلام کا علم ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، دین اسلام کا جھنڈا ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کا پیغام عام کر رہے ہیں، اس کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی برابر کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کی برابر کوششیں جاری رہتی ہیں۔ ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہتے ہیں اور ہر جگہ موجود رہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دین اسلام ہمیں زندہ نظر آتا ہے کہیں کہیں۔ تو یہ ایک بہترین صفت ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ دین حق کے ذریعے ہی ہم کیا کریں، عدل و انصاف کریں، لوگوں کے بیچ میں زندگی کے فیصلے کیا کریں، دین حق کے ذریعے ہی کریں، کیونکہ ہمارا دین اسلام یہ دین حق ہے، یہ سچا دین ہے، یہ صحیح دین ہے، یہ سچائی پر مبنی اور حقیقت پر مبنی دین ہے، یہ سچائی ہی کی تعلیم دیتا ہے، سچائی ہی کو پھیلاتا ہے۔ یہ آگے بڑھتے ہیں اب ہم۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے اس قوم کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، جب اس کی قوم نے پانی طلب کیا کہ مارو تم اپنی لاٹھی کو چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، جان لیا ہر ایک نے اپنے گھاٹ کو، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ دیکھیے، میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے بھی اس چیز کی تشریح کی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 قبیلہ کیسے بیٹے سے کہتے ہیں؟ جو نسلیں چلی ہیں آگے کی، وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ تو اسی 12 قبیلوں کو یا یعقوب علیہ السلام کی اولاد و نسلوں کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا، الگ الگ قبیلوں میں انہیں تقسیم کر دیا گیا، اور پھر ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے آپ کے سامنے ابھی یہ بات آئی تھی شاید اس سے پہلے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے، سمندر پار کیا تھا، اور جب سمندر پار کر کے وہ پہنچے تھے ایک، جب وہ خشکی پر پہنچے تھے، کہہ لیجئے سمندر پار کر کے دوسری سائڈ جب پہنچے تھے وہ، تو آتا ہے ان کے بارے میں کہ وہاں پر ہوا کیا تھا کہ کھلا میدان تھا، جس کو میدان تہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے نا، یتی ہونا، کہ وہ کیا ہوتے رہے، بھٹکتے رہے، اور ان کے وہاں پر رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے ان پر سایہ کیا تھا، اور آسمان سے ان کے لیے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ اتارا تھا، اور پانی کا انتظام کس طریقے سے کیا گیا، تو بتایا جا رہا ہے کہ جب وہاں پر اس میدان میں لوگ پہنچے تھے، اور وہاں پر دیکھا کہ نہ تو یہاں پر کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، ایک بہت دور تک پھیلا ہوا کیا ہے، صحرا ہے، میدان ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ لوگ وہاں پر جا کر کہنے لگے کہ کیا کریں، ہمیں تو پانی بھی چاہیے اور کھانا بھی چاہیے، اور ہمیں تو کیا چاہیے، رہنے کے لیے ٹھکانہ ہے نا، کچھ چاہیے، سایہ چاہیے ہمیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ انسانی ضروریات ہیں یا بنیادی ضروریات ہیں۔ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے یہاں پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی پانی کے لیے۔ اذ استسقاهم قومه، جب ان کے قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، پانی کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان اضرب بعصاک الحجر، کہ تم اپنی لاٹھی کو چٹان پر مارو، ایک پتھر پر مارو۔ اب دیکھیے یہ جو ہے نا، بعصاک کا، اپنی لاٹھی کو مارو، ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، تو وہ اس کے اندر کیا تھا، ایک معجزہ تھا۔
جیسے ابھی اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یہ لاٹھی کیا تھی، سانپ بن جایا کرتی تھی، اژدہا، اور جو جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ اس لاٹھی نے کیا کر لیا تھا، تمام جھوٹے جادوؤں کو نگل لیا تھا، تمام رسیوں کو نگل لیا تھا، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو خوفزدہ کر رہے تھے، اور اس نے ایک اژدہے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اور پھر یہی لاٹھی جب کیا ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے اور سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن تھے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنی اس لاٹھی کو کیا کرو، سمندر پر مارو۔ اور جب اس سمندر پر مارا تھا اس لاٹھی کو، تو کیا ہوا تھا کہ راستہ بن گیا تھا، بیچ میں آدھا پانی ادھر ہو گیا، آدھا ادھر ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پار کر کے چلے گئے، اور ہاں بنی اسرائیل پار کر کے چلے گئے تھے۔ وہی لاٹھی کہ جس کو مارنے سے پانی خشک ہو گیا تھا، اب اسی لاٹھی کو مارنے سے کیا ہوا، اندرب بیاسواک الحجر فم بجست من حسنتا عشرت آئینہ، اسی لاٹھی سے آج کیا ہوئے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یعنی لاٹھی کے اپنے اندر کوئی ایسی خصوصیت یا کوئی ایسی خوبی نہیں تھی کہ وہ لاٹھی اپنے اندر کوئی ایسی کوئی طاقت رکھتی ہو۔ وہی لاٹھی جو پانی کو ایک جگہ خشک کر رہی ہے، وہی لاٹھی ایک جگہ کیا کر رہی ہے، 12 چشمے پھوٹ رہے ہیں اس کے مارنے سے۔ تو دیکھیے کسی بھی چیز کے اندر، اپنے آپ میں کسی بھی چیز کے اندر کوئی طاقت یا کوئی قوت یا کوئی پاور نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی معجزہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی قوت ہوتی ہے۔ اصل میں انسانوں کی کمزوری یہ ہے، جیسے آپ کے سامنے کل بھی یہ بات آئی تھی، کہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی چیز کے تعلق سے کہ اس نے تو بڑا عجیب و غریب کام کر دیا، اس کے اندر تو بڑی عجیب و غریب طاقت پائی جا رہی ہے، یہ تو ایسا اور ایسا کر سکتا ہے، تو پھر انسان اسی کو خدا سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے اندر تو گویا کہ خدائی صفات پائی جا رہی ہیں، گویا یہ تو خدا ہے، تو اس کے اندر تو پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، یہ تو ایسا ایسا کر رہا ہے۔ یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر اسے خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم کسی چیز کے اندر کوئی عجیب و غریب معاملہ دیکھیں تو ہم سوچیں کہ اس کے اندر یہ چیز کس نے پیدا کی، یہ کس کی طاقت ہے، کس کی قوت ہے، اس کی بیک میں کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ تو بہرحال اب اس لاٹھی کے پیچھے دیکھیے اللہ کی طاقت کار فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک لاٹھی سے نہ جانے کتنے معجزات ہمیں دکھا رہا ہے نا، کتنی نشانیاں اپنے دکھا رہا ہے، اپنے طاقت کی، اپنے قوت کی، اپنے پاور کی، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوا کہ جب انہوں نے لاٹھی ماری چٹان پر تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب یہ ہے کہ 12 چشمے کیوں پھوٹ پڑے، ایسا کیوں ہوا کہ ایک ہی چشمہ کیوں نہیں پھوٹا اور 12 چشمے کیوں پھوٹے؟ اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے یہ۔ اب اگر ایک ہی چشمہ ہوتا تو مشکل ہو جاتا ہر ایک کے لیے، کیا چیز، اس پانی کو حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا لوگوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے اور پھر ان کے لیے 12 چشمے نکالنا، اور پھر قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک کے الگ الگ گھاٹ مقرر کر دیے گئے کہ اس قبیلے کا گھاٹ یہ ہے اور اس کا یہ ہے، اور یہ یہاں سے پانی پیے گا، یہ یہاں سے، الگ الگ متعین کر دیے گئے، الگ الگ لوگوں کے لیے مقرر کر دیے گئے، تاکہ آپس میں کیا ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، تنازع نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے اور تنازع اور انتشار سے بچانے کے لیے کیا ہوئے، الگ الگ ان کے لیے گھاٹ مقرر کر دیے گئے۔ اب دیکھیے اس میں ہمیں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہمیں مل رہا ہے سیکھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر جیسے مثال کے طور پر ہمیں کسی زیادہ لوگوں کا انتظام کرنا ہے تو انہیں کے حساب سے ہمیں کرنا چاہیے کہ مان لیجیے کہیں ہمیں بہت زیادہ لوگوں کو بلانا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہاں بھگدڑ مچ جائے یا وہاں پر کیا ہو جائے کہ شور پکار ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں، ہے نا۔ اسی کے اکارڈنگ ہمیں کیا کرنا چاہیے، انتظامات کرنا چاہیے، جتنے لوگ ہوں اسی کے حساب سے انتظام ہو تاکہ لوگوں کے بیچ میں آپس میں جھگڑا نہ ہو جائے، ہے نا۔ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یعنی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک نظم بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کسی چیز کا انتظام و انصرام کرنا، کسی چیز کا نظم کرنا، یہ بھی ایک انتہائی اہم چیز ہے کہ لوگوں کو لے کر چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو اپنے پیچھے لے کر چل رہے ہیں تو پھر اس بات کا خیال رکھنا کہ لوگوں کی سہولت کس چیز میں ہے، آسانی کس چیز میں ہے، فیسلٹیز کس چیز میں ہے، اور ہم کیسے لوگوں کو آپس میں گتھم گتھا ہونے سے بچا سکتے ہیں، پریشان ہونے سے بچا سکتے ہیں، ہے نا۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
ایک اور پوائنٹ بھی ہمیں اس میں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جو انتظام کیا گیا اور پھر ہر ایک نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، مقرر کر دیا گیا کہ کون سا گھاٹ کس کا ہے اور کون کس گھاٹ سے پانی پیے گا۔ اس میں ہمیں ایک اور پوائنٹ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ مثال کے طور پر ہماری ایک کوئی بہت بڑی جماعت ہے یا کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن ہو، تو اس میں ہمیں کیا کر دینا چاہیے کہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ، الگ الگ شعبے بنا دینا چاہیے کہ یہ کہ جس کے اندر جو صلاحیت ہو اسی کے اکارڈنگ ہمیں اس کو ذمہ داریاں دینا چاہیے کہ تمہارا عہدہ یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے۔ الگ الگ ان کا ایک یعنی ایک بڑی آرگنائزیشن کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی کیا بنا دینا، ڈپارٹمنٹ بنا دینا، الگ الگ شعبے بنا دینا کہ تمہاری یہ جو گروہ ہے ان کے اندر چونکہ یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، لہٰذا ان کا کام یہ ہے کہ یہ اس میدان میں کام کریں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، جیسے کچھ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ غیر مسلموں میں بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، تو ہم ان کا ایک گروہ بنا دیں کہ یہ جو شعبہ ہے، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ دعوت کا ہے، شعبہ دعوت ہے، یہ لوگ کیا کریں گے، دعوت کا کام کریں گے۔ اب کسی کے اندر کیا ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیچ میں زیادہ اچھے طریقے سے کام کر پاتے ہیں، تو ہم ان کا ایک شعبہ بنا دیں کہ یہ کیا ہے، اصلاح معاشرہ کا کام کریں گے۔ اس طریقے سے الگ الگ شعبے بنا دینا۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں تعلیم کے میدان میں بہت اچھا کام کرتے ہیں، تو ان کو وہی ذمہ داری دینا کہ یہ شعبہ تعلیم و تربیت کے یہ لوگ کیا کریں گے، تعلیم کے میدانوں میں کام کریں گے۔ اس طریقے سے الگ الگ ان کے ڈپارٹمنٹ، ان کے شعبے بنا دینا ہے نا، ایک بڑی جماعت کے اندر چھوٹی چھوٹی جس کو کہنا چاہیے کہ ذیلی تنظیمیں بنا دینا کہ یہ نوجوان ہے تو نوجوانوں کی جماعت یہ ہے، تو بچے ہیں تو بچوں کی جماعت یہ ہے۔ یہ چیز بھی ہمیں یہاں سے ایک سیکھنے کو مل رہی ہے کہ متعین کر دینا، مقرر کر دینا، ذمہ داریوں کو مقرر کر دینا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تو بہت زیادہ ہوں لیکن کوئی نظم نہ ہو، کوئی ڈسپلن نہ ہو، کوئی انتظام نہ ہو، ان لوگوں کو لے کر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ہم ان کے لوگوں کے بیچ میں کچھ تقسیم کر دیں، ذمہ داریوں کی تقسیم کر دیں، ان کے بیچ میں عہدے کی تقسیم کر دیں، تو اس سے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہمیں یہاں سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ یقیناً آپ میری بات کو سمجھ رہی ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم آگے ہی وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ اتارا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ چونکہ یہ لوگ میدان تہ میں تھے ابھی اور کسی آبادی کے بیچ میں نہیں تھے، ایک بڑے میدان میں، ایک بڑے صحرا میں تھے یہ لوگ، جہاں پر نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام تھا، نہ کوئی رہنے بسنے کا انتظام تھا۔ تو دھوپ سے بچنے کے لیے، ایک میدان میں دھوپ سے بچنے کے لیے کیا ہوا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا گیا، ابر کیا گیا ان کے لیے، ہے نا، تاکہ یہ کیا ہو جائے، دھوپ سے بچ جائے۔ اور پھر کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا، دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر یہاں پر دیکھیں تو اپنے احسانات گنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو ایسی ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا ہے، اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑ دیتا ہے، ہر ہر موقع پر ان کی مدد فرماتا ہے، اور کبھی بھی انہیں کھانے پینے سے محروم کر دے یا کسی اور چیز سے محروم کر دینا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی محبت، اس کی شفقت، اس کی انعامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنے زیادہ احسانات کیے تھے۔ یہاں پر اشارے دیے جا رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل تو آپ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ چکی ہیں۔ تو اشارات دیے جا رہے ہیں کہ ایک بار پھر یاد کرو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا، اللہ نے تمہارے لیے ابر کا انتظام کیا، بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے کھانے کا انتظام کیا، من اور سلوہ کی شکل میں، کہ تمہیں نہ تو کچھ کمانا پڑ رہا تھا، نہ کوئی کام کرنا پڑ رہا تھا، نہ محنت، نہ کھیتی باڑی کرنا پڑ رہی تھی، نہ کچھ بنانا پڑ رہا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا کر رہا تھا، جنت سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا کہ من و سلوہ کا انتظام کیا اور کہا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں تو ہم تمہیں دے رہے ہیں، کہ کھاؤ، یعنی کھانا جو ہے ایسا نہیں کہ دین کے منافع ہے، کھاؤ، یہ پاک صاف چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ لوگ جو تھے اصل میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کی انہوں نے بہت ناقدری کی ہے، بہت ناشکری کی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اور انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو جو میرے سامنے اس وقت تشریح ہے ابو العلا مودودی صاحب کی، میں تھوڑا سا آپ کو اس میں سے کچھ پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں۔ اس آیت کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک منٹ رکیے،
اوپر جس تنظیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ من جملہ ان احسانات کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ اس کے بعد اب مزید 3 احسانات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جزیرہ نما سینا کے بیابانی علاقے میں ان کے لیے پانی کی بہم رسانی کا غیر معمولی انتظام کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ ان کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے آسمان پر بادل چھا دیا گیا۔ تیسرے یہ کہ ان کے لیے خوراک کی بہم رسانی کا غیر معمولی انتظام من و سلویٰ کے نزول کی شکل میں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ان 3 اہم ترین ضروریات زندگی کا بندوبست نہ کیا جاتا تو یہ قوم جس کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچی ہوئی تھی اس علاقے میں بھوک اور پیاس سے بالکل ختم ہو جاتی۔ آج بھی کوئی شخص وہاں جائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اگر یہاں 15-20 لاکھ آدمیوں کا ایک عظیم الشان قافلہ یکایک آ ٹھہرے تو اس کے لیے پانی، خوراک اور سائے کا آخر کیا انتظام ہو سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں پورے جزیرے نما کی آبادی چند ہزار سے زیادہ نہیں ہے، اور آج اس 20ویں صدی میں بھی اگر کوئی سلطنت وہاں 5-6 لاکھ فوج لے جانا چاہے تو اس کے لیے مدبروں کو رزق کے انتظام کی فکر میں درد سر لاحق ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے کے بہت سے محققین نے جو نہ کتاب کو مانتے ہیں اور نہ معجزات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہ بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا کے اس حصے سے گزرے ہوں گے جس کا ذکر بائبل اور قرآن میں ہوا ہے۔ ان کا گمان ہے کہ شاید یہ واقعات فلسطین کے جنوبی اور عرب کے شمالی حصے میں پیش آئے ہوں گے۔ جزیرہ نما سینا کے طبعی اور معاشی جغرافیہ کو دیکھتے ہوئے وہ اس بات کو بالکل ناقابل تصور سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی قوم یہاں برسوں ایک جگہ پڑاؤ کرتی ہوئی گزر سکی تھی، خصوصاً جبکہ مصر کی طرف سے اس کے رزق کا راستہ بھی منقطع تھا اور دوسری طرف خود اس جزیرہ نما کے مشرق و شمال میں عمالقہ کے قبیلے اس کی مزاحمت پر آمادہ تھے۔ ان امور کو پیش نظر رکھنے سے صحیح طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان چند مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے جن احسانات کا ذکر فرمایا ہے وہ در حقیقت کتنے بڑے احسانات تھے، اس کے بعد یہ کتنی بڑی احسان فراموشی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم کی ایسی صریح نشانیاں دیکھ لینے پر بھی یہ قوم مسلسل ان نافرمانیوں اور غداریوں کے مرتکب ہوتی رہی جس سے اس کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے بہت ہی اہم پوائنٹ آیا ہے کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ، کتنی بڑی نشانی تھی کہ 15-20 لاکھ آدمیوں کا ایک عظیم الشان قافلہ ہے نا ایک ایسی جگہ پر آ کر رہنے لگے کہ جہاں پر نہ پانی ہو، نہ کھانا ہو، نہ سائے کا کوئی انتظام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کا انتظام کیا، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی احساس ہوتا ہے، کیونکہ لوگ کیا ہیں آج بھی اس چیز کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آ کر رہے ہوں۔ انہیں یقین ہی نہیں آتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام نہیں کرتا ان کے لیے اور ابر کا انتظام نہ کرتا تو شاید اتنی بڑی تعداد کے میں یہ لوگ کیا ہو جاتے، وہاں پر ان کی زندگی ہی ختم ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے کتنے زیادہ، لیکن جیسے ابھی آپ کے سامنے آیا کہ ان لوگوں نے کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور پوری تاریخ ان کی بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے اور اللہ کے انہوں نے احسانات کی بہت ناقدری کی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ٹھہر جاؤ اس بستی میں جا کر اور کھاؤ وہاں سے جو تم چاہتے ہو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دو، اور تم دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہم محسنین کو مزید بڑھا کر دیں گے۔ دیکھیے آپ کے سامنے یہ بات دیکھیے یہاں پر نا اصل میں کچھ اشارات دیے جا رہے ہیں، ڈیٹیل تو آپ کے سامنے سورہ بقرہ میں آ ہی چکی ہے۔ وہاں پر آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جب ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ نازل کیا گیا تو ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا دل بھر گیا ہے، ایک ہی کھانے پر ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو زمین کی پیداوار، زمین کی نباتات چاہیے، ہمیں تو کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز، مسور، یہ تمام چیزیں چاہیے ہیں۔ تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم یہ تمام چیزیں چاہتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا، یہ ملک ہے، اس ملک کو تمہیں کیا کرنا ہوگا، فتح کرنا ہوگا۔ یعنی مصر، فلسطین کو تمہیں کیا کرنا ہوگا، فتح کرنا ہوگا۔
وہاں جب تم اس ملک پر کیا کرو گے، جنگ کرو گے، حملہ کرو گے اور پھر کیا کرو گے، اس ملک کو فتح کرو گے، تو پھر تمہیں وہاں پر وہ تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی جو تم چاہ رہے ہو، زمین کے نباتات بھی، بہت ساری چیزیں جو تم چاہتے ہو وہ سب تمہیں وہاں پر جا کر ملے گا۔ ان کو بتایا گیا کہ تم اس ملک کو فتح کرو اور پھر جو چاہو کھاؤ، اور یہ بتایا گیا کہ جب تم اس ملک کو فتح کر لو تو تمہیں کیا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یعنی یہ کہتے ہوئے تم وہاں پر داخل ہونا۔ اور جب تم داخل ہو تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو تم کیا کرنا، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ انہیں تعلیمات دی گئی تھی، لیکن آپ اس کی ڈیٹیل پڑھ چکی ہیں اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل ایک انتہائی کہنا چاہیے کہ جاہل، اجڑ اور بہت ہی احسان فراموش قوم تھی یہ، بہت ہی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدل دیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ خطتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن یہ ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے تھے، جس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں گیہوں چاہیے اور ہمیں جو چاہیے اور ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ تمام چیزیں کہتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ تم کیا کرنا، اللہ کے آگے سجدے کرتے ہوئے، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اس ملک کو تم کیا کرنا، فتح کرنا، اللہ کے آگے جھک کر کیا کرنا، اس ملک کے اندر تم داخل ہونا، ہے نا، یہ انہیں سکھایا گیا تھا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدل دیا تھا اور کیسے یہ اس ملک کے اندر داخل ہوئے تھے، اپنے آپ کو عجیب و غریب طریقے سے جھکنے کا مطلب انہوں نے بالکل یہ کیا لیا تھا کہ یہ لوگ زمین پر کیا کہنا چاہیے کس طریقے سے کہ گھٹنوں کے بل یہ وہاں پر داخل ہوئے تھے۔ دیکھیے اصل میں جیسے میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک فاتح بن کر مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو انداز کیا تھا آپ کا جس وقت آپ نے مکہ کو فتح کیا تھا، ہے نا؟ کیا آتا ہے سیرت میں کہ آپ ایسے داخل ہوئے تھے مکہ کے اندر گویا کہ آپ سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ جس وقت آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور مکہ کے اندر ایک فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے، تو فاتحانہ انداز میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غرور و گھمنڈ کے ساتھ کہ آج تو میں نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، آج تو میں دشمنوں سے چن چن کر بدلے لوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، ہے نا، اس طریقے سے داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ بہت ہی عاجزی، بہت ہی انکساری کے ساتھ، اور اتنی زیادہ عاجزی اور انکساری تھی کہ اونٹنے پر ایسا لگ رہا تھا، اتنے جھکے ہوئے تھے کہ لگ رہا تھا گویا کہ آپ سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ انداز تھا اور یہی چیز بنی اسرائیل کو سکھائی گئی تھی، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے کلمات کو یہ بدل دیا کرتے تھے اس سے علاوہ جو اللہ تعالیٰ ان سے کہا کرتا تھا یہ۔ تو یہ ان کے اندر احسان فراموشی تھی، یہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا تھی، نعمتوں کی ناقدری تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بہت پائی جاتی تھی ان کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ایسے داخل ہونا، پھر ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، گناہوں کی معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گرے جائے، اللہ کے آگے جھک کر زندگی گزاری جائے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اور زیادہ اچھے کام کرنے والے کو، محسنین کو، جو زیادہ کیا کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں اور بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بڑھا چڑھا کر کیا کرتا ہے، بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود دیکھیے یہ بات کہہ رہے ہیں یہاں پر، میں رکو پورا کر لیتی ہوں کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، کہ ظالموں نے ایک کلمے کو بدل دیا اس کے علاوہ جو اللہ نے ان سے کہا تھا، انہیں خطتن کو ہنتتن میں بدل دیا تھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا، ان پر آسمان سے عذاب بھیجا ان کے ظلم کی وجہ سے، جب یہ ظلم کرتے تھے، جب یہ گناہ کرتے تھے، تب اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا، ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کرتا تھا۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہمارے سامنے بار بار دہرائی جاتی ہے، کہ بنی اسرائیل کے ہمیں کرتوت اور کارنامے بار بار بتائے جاتے ہیں کہ دیکھو کیسے بنی اسرائیل کتنی جہالت کا ثبوت دیتے تھے، کتنے زیادہ کٹر لوگ تھے یہ، کتنے زیادہ ان کے اندر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے احسانات کی ناقدری پائی جاتی تھی۔ بتانے کا مقصد ہمیں یہ ہے کہ دیکھو اس راستے پر نہ چلنا، ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، یہ لوگ راستے سے بھٹک گئے تھے، تم ان کے راستے پر نہ چلنا، ہے نا۔ یہ ہمیں بار بار سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم اس راستے سے بچنے کی دعا کرتے ہو نا، تو یہ ہے راستہ، یہ ہے وہ راستہ کہ
جس پر یہ لوگ چلے تھے، لیکن تم اس راستے سے بچنے کی دعائیں بھی کرنا اور کوشش بھی کرنا۔ اب آگے مزید جو ان کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے، یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے 20 رکوع مکمل ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد میم ان پہلے یہ بتا دیے بھارت چشمہ اگر آج کے سبق کے تعلق سے کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتی ہیں۔ میم میم السلام چشمہ علیکم۔ کو بتا دیے۔ وعلیکم السلام، جی بولیں۔